خیر جماعت کے ساتھ میرا ایک گہرا تعلق تھا۔ اس کے بعد میں اصلاح و ارشاد کے شعبے میں آ گئی اور مرکزی سیکریٹری ہو گئی اسلام آباد کی اصلاح و ارشاد کی۔ اس میں نے بہت سی تبدیلیاں ان سینس کہ اس میں نئی چیزیں ایڈ کیں، اس میں لوگوں کو نئی نئی چیزیں، تربیتی لیکچرز وغیرہ اس میں کیے، جس میں جس سے لوگوں کا خواتین کا علم وغیرہ بڑھے۔ تو منتھلی ایک لیکچر ہوتا تھا 1 گھنٹے کا، جس میں نے ڈاکٹر الیگزینڈر ڈوئی کی تفصیلات اور اس طرح کر کے بہت سے کنٹروورشل ٹاپکس جو تھے ان کے اوپر بھی لیکچرز کا اہتمام کیا۔ تو وہ لیکچرز اتنے زیادہ پاپولر ہو گئے کہ وہ لوگ جو کبھی اجلاسوں میں بھی نہیں جاتے تھے، وہ آل اسلام آباد سے وہ لیکچر سننے کے لیے وہاں بیت الذکر جو اسلام آباد میں تھی وہاں پہ وہ خواتین جو تھیں وہ پہنچنے لگیں، اور وہ میری اتنی زیادہ ایڈمائرر تھیں اور وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی تھیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ان میں سے ایک ایک آ کے میرے گلے ملتی تھی اور مجھ سے ہاتھ ملاتی تھی، اور میرا مطلب یہ ہے کہ کئی دفعہ تو میں تھک جاتی تھی گلے مل مل کے، اتنا زیادہ وہ سب لوگ مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اور شاعری کی وجہ سے بھی، ان لیکچرز کی وجہ سے بھی، اور میرا جو ان کے ساتھ ایک بہت ہی دوستانہ رویہ تھا اور ایک بات چیت کرنے میں جو ایک نیا پن تھا۔ ایک دفعہ میں نے لیکچر شروع کرنے سے پہلے کہا کہ آپ سب لوگ بڑے تیار ہو کے آئے ہیں، لیکن آپ کی تیاری میں ایک چیز کی کسر رہ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کون سی چیز ہے جس میں آپ کی تیاری میں کسر رہ گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا آپ نے بال بھی بنائے، اپنے اچھے کپڑے بھی پہنے، اپنے لپسٹک بھی لگائی، لیکن ایک چیز سے آپ اپنے آپ کو سجانا بھول گئے۔ تو آپ کو پتہ ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ اسمائل ہے۔ میں آپ کے چہروں کے اوپر، بعض لوگوں کے چہروں پہ کھچاؤ دیکھتی ہوں، بعض کے سختی دیکھتی ہوں، بعض کے بہت سنجیدگی دیکھتی ہوں، تو کبھی مسکرانا بھی چاہیے۔ تو جس پہ وہ سارے کھلکھلا کے ہنسنے لگے، اور میرا مطلب ہے کہ اس طرح کر کے ایک بہت ہی میرا ان کے ساتھ پیار کا رشتہ تھا، اور وہ سب میری بہت مجھ سے محبت کرتے تھے۔ تو خیر اسی طرح زندگی گزرتی جا رہی تھی۔ 2014 میں مجھے موقع ملا یو کے جانے کا جلسے میں۔ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی سن 2012 میں، 20 فروری کو۔ تو اس کے بعد بچیاں بھی خیر انہوں نے اپنی زندگی میں ہی دونوں بچیوں کی شادیاں کر دی تھیں، لیکن بچیاں بھی باہر کے ملکوں میں جا چکی تھیں، تو میرے پاس فراغت تھی بہت۔ تو اس وقت مجھے انگلینڈ جانے کا موقع ملا، تو وہاں پہ بہت مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، اور بہت سے فنکشنز ان لوگوں نے میرے ساتھ منعقد کیے۔ ہر کوئی جو تھا وہ چاہتا تھا، ایک تو بہت بڑا مشاعرہ تھا نا، وہ تو ہوا ہی تھا جلسہ سالانہ کے بعد، لیکن اس کے علاوہ بے شمار نشستوں میں مجھے گھروں میں بلایا گیا، اور شعری نشستیں وغیرہ منعقد کی گئیں۔ 17 دن تھے، جس میں سے میرا خیال ہے 17 یا 15 یا پتہ نہیں 18 یا کتنی نشستیں تھیں، کیونکہ بعض دنوں میں 2 بھی ہوئی تھیں۔ تو اس طرح کر کے یہ لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہاں میری خلیفہ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا، جب میں نے انہیں بتایا کہ میں نے پتہ نہیں کتنے سال کے بعد یہ جلسہ اٹینڈ کیا ہے، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کو کیسے لگے ہمارے انتظامات وغیرہ۔ تو میں نے کہا جی ہر وہ چیز، ہر وہ آسائش اور آرائش جو پیسے سے خریدی جا سکتی ہے وہ وہاں موجود تھی۔ ایک چیز کی کمی تھی۔ کہتے ہیں وہ کیا؟ میں نے کہا وہ میری نظم نہیں تھی آپ کے جلسہ سالانہ میں۔ اس پہ وہ مسکرانے لگے، مجھے کہنے لگے ایک تو آپ نظمیں بھی اتنی لمبی لکھتی ہیں، اتنی لمبی لمبی نظمیں لکھتی ہیں، تو کوئی چھوٹی ہوں تو چلو بھئی ہم کچھ انتظام کر لیں پڑھوانے کا۔ میں نے کہا جی یہ ہم نے اپنے آقا مرزا
غلام احمد صاحب، مسیح موعود علیہ السلام، میں نے کہا ہم نے ان سے سیکھا ہے، وہ بھی بہت لمبی لمبی نظمیں لکھا کرتے تھے، تو انہی سے یہ ہمارے حصے میں آئی ہے یہ سعادت۔ تو اس پہ پھر وہ مسکرا کے چپ ہو گئے، پھر انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بہرحال یہ سب کچھ تھا، اور مجھے بہت محبت ملی احمدی لوگوں کی، حد سے زیادہ، اور میری نظمیں بہت پاپولر ہوئیں، میری کتابیں بہت، اس کے بارے میں تو میں نے پچھلے اس میں بتایا تھا، پھر کبھی ضرورت پڑی تو مزید بھی اس کے بارے میں بتا دوں گی۔ کتابوں والا جو معاملہ تھا، ویسے میں اس کو بہت اچھی طرح سے پچھلی کسی اپنے انٹرویو کے سیشن میں اس کو اچھی طرح کلیئر کر چکی ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ وہاں اب کوئی اشکال رہ گیا ہو۔ تو چونکہ وہاں پہ میری بہت سی دوستیں بن گئیں یو کے میں، تو جب میں واپس آئی تو ان میں سے بہت سے نے کہا کہ بھئی اب ہم آپ کے ساتھ دوبارہ کیسے رابطہ رکھیں گے، تو وہاں مجھے کچھ آئیڈیا آیا، میں نے کہا ہم کیوں نہ واٹس ایپ گروپ بنائیں جس پہ وہ سب لوگ جو مجھ سے شاعری میں اصلاح لینا چاہتے تھے، وہ شاعرات اور اس کے علاوہ بھی جو بھی احمدی خواتین ہیں وہ اس کی ممبر بن جائیں۔ تو ہماری ایک دوست تھیں بہت عزیز، میں یہاں پہ کسی کا بھی نام نہیں لینا چاہتی، وہ یو کے سے ہی تعلق رکھتی تھی اور وہ ریجنل صدر بھی تھی، تو انہوں نے ایک گروپ سٹارٹ کیا تھا بزم سخن کے نام سے، آئیڈیا میں نے ہی دیا تھا۔ تو اس میں پھر آہستہ آہستہ خواتین بہت بڑھ گئیں، اور اس کے ایک ایک دن میں 6,000 میسیجز ہوتے تھے، اور اس میں پھر میں نے شاعری کے بارے میں کلاسز شروع کی، جس میں ان لوگوں کو کوئی مصرع طرح وغیرہ دیا جاتا تھا، اور پھر وہ ایک دو ہفتہ ٹائم دیا جاتا تھا کہ اس پہ لکھیں، اس کے بعد پھر ایک ایک غزل تنقید کے لیے پیش ہوتی تھی، اور ان کا جو نوک پلک سنواری جاتی تھی اور اصلاح وغیرہ کی جاتی تھی۔ تو اس چکر میں یہ بہت سی خواتین جو تھیں یہ میرا مطلب دوست بن گئی، جو مختلف ممالک میں پھیلی ہوئی تھیں، اور انہی دوستوں کی وجہ سے مجھے وہ آسانیاں مہیا ہوئی تھیں کہ جب میں نے بتایا کہ میری اس طرح نئی کتابیں چھپی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بھیجیں تو ہم انہیں یہاں پہ بیچیں گے۔ تو میں نے کہا میں صرف ایک شرط پہ بھیجوں گی کہ ایک تو آپ نے ان کی قیمت جو ہے وہ 1 پاؤنڈ یا $1 یا 1 یورو سے زیادہ نہیں رکھنی، اور دوسری یہ ہے کہ جو بھی اس سے انکم ہوگی وہ پیسے آپ لوگوں نے وہیں کے وہیں تحریک جدید میں دے دینے ہیں، بس باقی بھیجنے کا خرچہ سب کچھ میرے ذمہ ہے۔ اس طرح کر کے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد ایک اور گروپ بنایا گوشہ عافیت کے نام سے، جہاں یہ لوگ مجھ سے قرآن کریم کی آیات وغیرہ کے اوپر اور صورتوں پہ لیکچر دینے کو کہتے تھے۔ وہ لیکچر بڑے پاپولر تھے، ان لوگوں نے ایک لائبریری بھی بنا کے ٹیلی گرام پہ اس کو سیو کیا ہوا تھا، لیکن پھر جب یہ اتفاق ہوا کہ میرا جماعت احمدیہ سے کچھ نظریاتی اختلاف ہوا، تو اس کے بعد صورتحال بالکل بدل گئی، اور وہ سب خواتین جو تھیں انہوں نے میرے ساتھ بائیکاٹ کر لیا، اور جماعت نے بھی ان کو ترغیب دی، کیونکہ جو ہماری صدر صاحبہ تھی انہوں نے جو ایک خط لکھ کے سارے واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ پھرایا، اس میں واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ سبھی احمدی بہنوں کو سے درخواست ہے کہ وہ عرشی صاحبہ سے کوئی تعلق نہ رکھیں، اپنے اپنے گروپوں میں، اگر یہ آپ کے گروپوں میں ہیں تو وہاں سے نکال دیں، اگر آپ ان کے کسی گروپ میں ہیں تو وہاں سے نکل جائیں، اور ان کا اب ہماری جماعت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ ہوئیں، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کو سچی بات ہے بہت بڑا شوق لگا تھا، جس کی وجہ سے پھر پتہ نہیں وہ اس شوق کو برداشت نہیں کر سکے، تو انہوں نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جی السلام علیکم۔ عرشی، آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جماعت احمدیہ سے آپ کا کوئی نظریاتی اختلاف ہوا تھا، اس اختلاف کی نوعیت کیا ہے؟ کیا آپ ہمیں آگاہ کر سکتی ہیں اس بات سے پلیز؟ میں نے کبھی پلٹ کے کسی کو کچھ نہیں کہا، بلکہ میں نے اتنے سالوں میں اپنے نفس کی جو تربیت کی تھی، میں نے سوچا کہ اب ہے اس تربیت کا نتیجہ کیا ہے وہ دکھانے کا وقت ہے، کہ میں نے جو اتنے سال لگائے ہیں اپنی ذات کے اوپر کہ بندے کا پتر بن کے رہو،
تو اب میں نے وہ ظاہر کرنا ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی کو پلٹ کر جواب نہیں دینا، کسی کی بدزبانی کے جواب میں بدزبانی نہیں کرنی۔ تو مدتوں تک یہ لوگ مجھے کرتے رہے، برا بھلا کہتے رہے۔ کئی دفعہ اتنی میں آزردہ ہوتی تھی ان کے کمنٹ سے کہ میں کسی کو بلاک کر دیتی تھی، لیکن پھر میں سوچتی تھی کہ نہیں، میں اپنا صبر اور آزماتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ادھر آج ستمگر پتہ نہیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ تو میں نے ان کو کھلا موقع دیا کہ جتنا ان لوگوں نے میرے اوپر بدزبانی کرنی ہے وہ یہ کر لیں، تاکہ ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں۔ کر کر کے کافی دل ٹھنڈے ہو گئے تھے، لیکن پھر جب میں نے فیصل بھائی والا گروپ جوائن کیا اور وہاں ہم نے کوئی کویسچن انٹرویوز کے سلسلے شروع کیے، تو پھر یہ لوگ دوبارہ میرے پیچھے پڑ گئے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ ان لوگوں کے منہ میں باتیں ڈالتی ہیں جو یہ ہمارے خلاف کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ سوچیں، اتنے سینئر لوگ، کوئی 60 سال کا، کوئی 50 سال کا، کوئی 70 سال کا، کوئی 80 سال کا آ کے بات کر رہا ہے، میں اس کے منہ میں کوئی بات کیسے ڈال سکتی ہوں؟ وہ جو اس کے اپنے تجربات و مشاہدات ہیں وہ بیان کر رہا ہے، میں اس کے منہ میں کیسے بات؟ چھوٹے بچے کے منہ میں آپ اپنی بات نہیں ڈال سکتے، تو آپ کسی بڑے بالغ میچور اور زندگی ہنڈائے ہوئے انسان کے منہ میں اپنی بات کیسے ڈال سکتے ہیں؟ تو یہ ان لوگوں کی ایک غلط فہمی تھی، جس کی وجہ سے ان لوگوں پہ تو زور نہیں چلتا تھا، کیونکہ وہ تو پلٹ کے ان کو جواب دیتے تھے اور ان کی ایسی تیسی کر دیتے تھے۔ میں خاموش رہتی تھی، لہٰذا میرے اوپر زور چلتا تھا، تو مجھے برا بھلا کہنے میں انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی، لہٰذا مجھے واٹس ایپ پہ بھی سب کو بلاک کرنا پڑا۔ لیکن میں نے پھر بھی کبھی کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے کہ میں نے اس کو گالی دی ہو، سخت زبان استعمال کی ہو، اس کی بد زبانی کے جواب میں پلٹ کے کچھ کہا ہو۔ اگر کوئی مجھے ایک آڈیو، ایک ریٹن میسج دکھا دے تو میں اس بات کو تسلیم کر لوں گی کہ میں نے ان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کی ہے۔ میرے اپنے یعنی یہ ذوق آگہی ہم لیڈیز کا گروپ ہے، یہاں پہ آ کے بھی بہت لوگ سخت زبانی کرتے مجھے مخاطب کر کر کے برا بھلا کہتے رہے، لیکن میں نے ایک خاموشی، صبر اور چپ کا شعار جو تھا وہ اپنایا۔ ہاں، ایک بات میں کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتی۔ جی زائدہ، میں ابھی آپ کو بتاؤں گی، میں یہ والی اپنی بات مکمل کر لوں۔ وہ یہ بات ہے کہ جب انہوں نے ساری مساجد میں ہر جگہ مجھے جماعت سے میں نے تو جماعت خود چھوڑ دی تھی، چھوڑی ان سینس تھی کہ میں نے انہیں یہ بتایا تھا کہ میں جنبہ صاحب کو درست سمجھتی ہوں، کیونکہ اتفاق کی بات تھی، بلکہ اسی میں زائدہ آپ کے سوال کا بھی جواب آ جائے گا۔ اتفاق کی بات تھی کہ ان دنوں کسی نے مجھے ایک لنک بھیجا جس میں جنبہ صاحب کا کوئی خطبہ تھا، اور مجھے یہ کہا کہ دیکھیں جی، یہ صاحب بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں 15ویں صدی کا مجدد ہوں اور میں معمور من اللہ ہوں اور میں وہ مسلم عود ہوں جس کے آنے کا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے ذکر کیا تھا۔ تو مجھے تو ان خاتون نے لکھا کہ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ پلیز اس کو ذرا سنیں اور پڑھیں اور ان صاحب کی ذرا ویب سائٹ کو دیکھیں اور مجھے ذرا گائیڈ کریں۔ تو چونکہ میری ایک علمی طبیعت ہے تو میں نے ان کی ویب سائٹ کو ان دنوں میں وہ ویب سائٹ پاکستان میں کھل جاتی تھی، الغلام.com، اب نہیں وہ کھلتی، تو میں نے اس ویب سائٹ پہ جا کے تفصیلی ساری چیزوں کا جائزہ لیا۔ اس میں مجھے کافی ٹائم لگ گیا وہ سب کچھ جانچنے میں، اور ان کے خطبات میں نے کافی سارے سنے، اور اس طرح کر کے ان کے جو فالوورز تھے ان کی تقاریر وغیرہ بھی میں نے سنی۔ اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں میں ہی میرے سامنے کچھ بکس آئیں جن میں تاریخ محمودیت کے چند اہم مگر پوشیدہ اوراق، ربوہ کا راسپوٹین،
شہر صدوم، ربوہ کا پوپ، اور فتنہ ختم نبوت سے انکار، نہیں، ختم نبوت سے انکار کا فتنہ کی سزا، پتہ نہیں کچھ اس قسم کا نام تھا۔ تو اس طرح کی کئی کتابیں اتفاق سے ون بائی ون میرے سامنے آتی چلی گئیں، اور جب میں نے ان کو پڑھا تو مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے یہ سب کچھ۔ آپ یقین کریں، آپ میں سے جس کسی نے بھی ان کتابوں کو پڑھا ہوگا وہ ششدر رہ جاتا ہے۔ اب میں یہ سب کچھ جاننا چاہتی تھی، میں نے اپنی صدر صاحبہ کو وہ جمبا صاحب والی ویب سائٹ کا لنک بھیجا۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے، اس بارے میں تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، میں نے تو اس سے پہلے کبھی جمبا صاحب کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ تو مجھے کہنے لگی کہ حضور نے منع نہیں کیا ہوا کہ ایسی ویسی ویب سائٹوں پہ مت جایا کریں۔ میں نے کہا یہ تو کوئی حل نہیں ہے، میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں کہ مجھے کوئی بہکا لے گا۔ آئی وانٹ ٹو نو، مجھے پتا ہونا چاہیے کہ یہ سب کیا ہے، اور ایک بندہ کلیم کر رہا ہے، جماعت اس کا کیا جواب دیتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو منع کیا تو جس چیز سے منع کیا ہو تو اطاعت کرنی چاہیے، تو آپ اطاعت نہیں کریں گی۔ میں چپ ہو گئی، میں نے فون بند کر دیا۔ ایک دو سے اور میں نے پوچھنا چاہا، اور میں نے انہیں کہا کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ کیا ہیں بھائی، یہ کیسی ہسٹری ہے جماعت احمدیہ کی، یہ سچ ہے جھوٹ ہے، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ میں نے کہا اس میں جو بعض واقعات ہیں ان کا حوالہ انوار العلوم جو مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے لیکچرز ہیں اس میں بھی ملتا ہے۔ یہ جو عبد الرحمن مصری صاحب کے واقعات ہیں، اگر یہ جھوٹ ہیں تو اس کے اوپر 77 صفحے کا لیکچر دیا ہوا ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے، انوار العلوم میں وہ چھپا ہوا ہے۔ اگر یہ جھوٹ تھی بات تو اس پہ 77 صفحے کا لیکچر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ باتیں کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ مجھے پلیز مجھے بتائیں، آئی ایم ویری ویری انکمفرٹیبل۔ ایک طرف ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہے، دوسری طرف یہ کتابیں جو ہیں یہ مجھے پریشان کر رہی ہیں، اور مجھے کوئی کچھ بتانے والا نہیں ہے۔ جس سے پوچھو اف توبہ توبہ، آپ ایسی گندی کتابیں پڑھتی ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسی کتابوں کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے، یہ تو گناہ کبیرہ ہے، یہ تو فلاں ہے۔ میں نے کہا بھائی forget it، گناہ کبیرہ کبیرہ، مجھے یہ بتائیں اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ یقین کریں جب انسان کے ذہن میں جو تصورات ہوتے ہیں، جن لوگوں کو آپ نے آئیڈیل بنایا ہوتا ہے، جب وہ ٹوٹتے ہیں تو انسان پہ کیا گزرتی ہے یہ یا میرا خدا جانتا ہے یا میں جانتی ہوں۔ آپ یقین کریں کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں 6 مہینے میں نے ایسی کیفیت میں گزارے جس طرح کسی مچھلی کو پانی سے نکال کر تپتے ہوئے توے پہ ڈال دیا جائے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ جب میں اتنی پریشان ہوئی، اور میں بڑے بڑے سینئر لوگ ہیں، میں ان کے یہاں نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ کسی کا نام لو تو ایک اور مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ پلیز مجھے بتائیں یہ کتابیں جو ہیں ان میں جو واقعات درج ہیں، فخر الدین ملتانی کے قتل کے واقعات اور یہ سارے واقعات، مصروفوں کا واقعہ، فلاں ڈمکاں وغیرہ وغیرہ، ان سب کا ذکر ان کے خطبات میں بھی ملتا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ اب میرے جیسا بندہ صرف اس بات پہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے، ختم نبوت والوں کا یہ ہے، یہ مولویوں کے چکر چلائے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یہ کتاب تو مولویوں نے نہیں لکھی، یہ جو ہے تاریخ محمودیت کے گزشتہ پوشیدہ اوراق، یہ مولویوں نے تو نہیں لکھی، یہ تو جماعت کے لوگوں نے لکھی ہے۔ نہیں یہ تو نکالے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ نکالے گئے اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کی آواز اٹھائی۔ آج میں بھی حق کی آواز اٹھاؤں تو مجھے بھی نکال دیا جائے گا، اور اس کے بعد جب وہ بات کریں تو پھر کہا جائے گا کہ جی یہ نکالے ہوئے ہیں، یہ دھتکارے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یہ اس طرح سے بات نہیں بنتی، پلیز پلیز میرے پر رحم کریں، رحم کریں مجھے پر، مجھے اس مخمصے سے نکالیں، مجھے سمجھائیں، کسی طریقے سے میرے دل کو سیٹسفائیڈ کر دیں۔ آپ کو نہیں پتا میں کس عذاب میں گرفتار ہوں۔
آسان نہیں ہوتا. جن عقائد پہ آپ پیدا ہوئے ہوں، جن پہ آپ کے والدین ہوں، آپ کے بہن بھائی ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، یکا یک آپ اس میں سے نکلیں. کیوں نکلیں آپ؟ تو یہ سب چیزیں تھیں جن کا کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا، کوئی تسلی بخش بات نہ ملی. تو میں نے لکھ کے ایک پوسٹ لگا دی جس میں میں نے کہا کہ میں جمعہ صاحب کو 15ویں صدی کا مجدد سمجھتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. میں نے ان کی الغلام.com کو کافی غور سے دیکھا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ میرے اس اعلان کا نتیجہ کیا ہوگا. آئی نو دا کانسیکوینسز، اور جماعت احمدیہ کس طرح اس میں سلوک کرے گی. اور بہرحال میں نے کہا آپ ایک پروقار جماعت ہیں، خدا کے لیے اپنے وقار کو ملحوظ رکھنا، اس کو گرنے نہ دینا. اگر اختلاف ہو ہی گیا ہے میرا اور آپ کا تو جلدی نہ کرنا مجھے برا بھلا کہنے میں. کم از کم زبان کھولنے سے پہلے بھی تین دن ضرور سوچ لینا. لیکن میں کہتی ہوں 3 دن کیا، وہاں تو 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ جو میرے ساتھ حشر ہوا ہے میں یہ باتیں کبھی نہیں بھول سکتی. جی بالکل بالکل، جن کی غزلوں کی میں اصلاح کیا کرتی تھی، جن کو میں نے اپنی زندگی کے 2.5-3 سال ہر ہفتے 3-4 گھنٹے دیے، وہ سب سے پیش تھیں اس قسم کی بد زبانی کرنے میں. وہ کہتے ہیں نا کہ دوستوں کا پھول بھی پتھر لگا طاہر مجھے، رات بھر احساس کی دیوار سے لپٹا رہا. تو دوستوں نے جب ایسے تیر چلائے تو پھر تو بس وہی بات تھی کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. میں نے تو اگر صرف اتنا بھی لکھ دیا نا کہ جی جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، جب بولنے لگے تو ہم ہی پر برس پڑے، تو اس پر بھی گالیوں اور بد زبانی اور مغلظات کا وہ طوفان اٹھا کہ الما اور الحفیظ. یہ ایک ایسا انر فیس تھا جو میں نے پہلی دفعہ دیکھا. خدا کی قسم میں اس سے پہلے سمجھتی تھی کہ احمدیوں سے زیادہ ہمبل اور میٹھے لہجے میں بات کرنے والا اور پولائٹ اور با اخلاق تو شاید دنیا میں کوئی کمیونٹی نہیں ہے. لیکن ایک اختلاف کی دیر تھی، وہ بھی فکری اختلاف تھا. میں نے کسی اور کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا. ایک لفظ میں نے جماعت کے خلاف یا خلیفہ صاحب کے خلاف نہیں کہا تھا. وہ لیٹر اب بھی مجھے اگر مل گیا تو میں یہاں پوسٹ کر دوں گی، جو میں نے لکھا تھا اور جس کو میں نے شیئر کیا تھا، جس کے بعد یہ طوفان اٹھا تھا. تو تب میں نے پہلی دفعہ ایک ایسا بھیانک چہرہ دیکھا کہ خدا کی قسم انسان کی روح تک لرز کے رہ جاتی ہے. اور اس کے بعد میرا خیال ہے چند دن بھی نہیں گزرے تھے، ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا، تو انہوں نے ساری مساجد میں میرا نام لے لے کے اعلان کروانا شروع کر دیا کہ انہوں نے جماعت چھوڑ دی ہے، ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہ رکھا جائے، کوئی ان سے نہ ملے، کوئی ان کے مطلب ہے سوشل بائیکاٹ کا، مقاطعہ کا اعلان مساجد میں کروایا اتنے بڑے پیمانے پر. اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، اس دن میرا بہت دل دکھا جب میری بہنوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح تمہاری وجہ سے یہ ہوا اور تم نے اپنے باپ کا نام ڈبویا، تو تم نے فلاں کیا، تم نے یہ کیا وہ کیا، اور ابا جی کا نام لے لے کے مساجد میں اعلان ہوا کہ ان کی بیٹی، تمہارا اپنا میاں تو غیر احمدی تھا اور تم نے اپنے باپ کا نام ڈبویا. تمہارے میاں کو تو ظاہر ہے جماعت میں کوئی نہیں جانتا تھا، اس کا تو کسی نے کیا نام لینا تھا، تم نے ہمارے باپ کا نام بدنام کیا، افسوس ہے تمہارے اوپر. اب میں آپ کو خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اس دن میرا دل بہت دکھا. اس دن میں نے بہت دعا کی اور میں نے خدا سے یہ دعا کی، میں نے کہا یا اللہ اگر میں نے غلطی کی ہے، جو بھی میں نے قدم اٹھایا ہے، تو میری غلطی کی اصلاح فرما دے. تو میرے دل کا حال جانتا ہے، میرا تیرے ساتھ ہمیشہ سے ایک گہرا تعلق رہا ہے. اپنی نوجوانی کے زمانے سے میں نمازیں نہیں بھی پڑھتی تھی، لیکن تیرے ساتھ میرا تعلق جو تھا وہ بہرحال برقرار تھا. تو مجھے اندر باہر سے اچھی طرح جانتا ہے. اگر میں نے غلطی کی ہے تو میری غلطی کی اصلاح کر دے.
مجھے اگر یہ نیک پاک لوگوں کی جماعت ہے، تیری نظر میں پسندیدہ ہے، مجھے اس میں واپس لے آ۔ اے میرے رب، میں معافی مانگ کے میں دوبارہ اس میں واپس آ جاؤں گی، لیکن اگر یہ غلط ہے اور میرا فیصلہ صحیح ہے تو اے میرے رب، یہ ظالمانہ نظام جو لوگوں کو اتنا دکھ پہنچاتا ہے، تو اس کو پارا پارا کر دے، تو اس کو تہس نہس کر دے، تو اس کے ٹکڑے اڑا دے۔ جس طرح انہوں نے لوگوں کے خاندانوں کو بکھیرا، جس طرح اس نظام نے لوگوں کے ٹکڑے اڑائے ہیں، اس طرح تو اس کے ٹکڑے اڑا دے، اس کو تہس نہس کر دے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی بھی ظالمانہ نظام ہے تو اس کو تہس نہس کر دے۔ یہ میرے مظلوم دل سے نکلی ہوئی بد دعا ہے۔ اے میرے مولا، اگر یہ ٹھیک ہیں تو مجھے اس میں واپس لیا۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں رو رو کے سجدوں میں یہ دعا کرتی تھی۔ اب میں اس سے زیادہ کیا کہوں؟ اور میں کہتی تھی جس طرح یہ لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، مسجدوں میں ان کے اعلان کرتے ہیں، یہ اس بندے کو ہر فورم پہ ذلیل کرتے ہیں، چاہے وہ بیچارہ کتنا بھی بے گناہ کیوں نہ ہو۔ اے خدا، ان کو اسی طرح ذلیل کر، ان کو اسی طرح ہر فورم پہ نام اچھلے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ دوسروں کو ذلیل کرنے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتہ میں یہ دعا کتنے دن مانگتی رہی، لیکن میں ابھی بھی کوئی دل دکھانے والا کسی کے لیے فکرہ نہیں کہنا چاہتی، لیکن یہ سچائی تھی جو میں نے بیان کر دی، کیونکہ اگر میں سچائی بیان نہ کرتی تو میرا یہ انٹرویو ادھورا رہ جاتا۔ جیسا میں نے فیل کیا، اس میں جو بات میں نے بیان کی، تو خدا کی قسم میں نے اس میں حتی الامکان، میری یادداشت میں کہیں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی، کیونکہ ظاہر ہے عمر کے اس حصے میں کہیں کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور پرانے ماضی کے گلی کوچوں میں جا کے گھومنا اور وہاں سے پھر ان باتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال کے لانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال میں نے سمینہ جی کے فرمائش پر ان گلی کوچوں میں جانے کا ارادہ کیا، اور یہ میں آپ کو جو میں نے دعا کی تھی یا بد دعا کی تھی، مجھے نہیں پتا اور کتنے لوگ جن کے دل ٹوٹے ہیں، جن کے گھر ٹوٹے ہیں، جن کی بیویاں بچے ان سے چھینے گئے، علیحدہ ہوئے، جو بیچارے سسک سسک کے دعائیں کرتے کرتے مر گئے، جو معافیاں مانگتے مانگتے مر گئے۔ کتنے لوگ ہیں جو 10 سال معافیاں مانگتے رہے، کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے 2000 خط معافی کے لکھے، کوئی کہتا ہے میں نے 1200 خط معافی کے لکھے۔ ان بیچاروں کا جرم کیا تھا؟ اتنی کون سی قیامت انہوں نے ڈھا دی تھی؟ وہ ان بزرگوں کے بچے تھے جو اپنے خاندان، برادریاں، اپنا مال اسباب، اپنے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مرزا غلام احمد صاحب کے، قادیانی صاحب کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے تھے، جنہوں نے سمجھا تھا کہ ہمیں یہاں سے زندگی کا پانی ملے گا، ہماری آخرت سنور جائے گی۔ ان بیچاروں نے ایسی کیا قیامت ڈھا دی تھی کہ ان کو نکال کے اس طرح سے دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکنا واجب تھا، جنہوں نے عمر بھر کی کمائیاں لٹا دی تھیں۔ اب میں تو کبھی بھی مینشن نہیں کرنا چاہتی، نہ میں ایک پیسہ بھی جو میں نے دیا ہوا ہے میں واپس لینا چاہتی ہوں۔ ایک جو بڑی اماؤنٹ ہے اس کی رسیدیں میرے پاس موجود ہے، جو میں نے کنویں کھدوائے، جو میں نے نلکے لگوائے، ان سب کی پوری رپورٹس میرے پاس موجود ہیں۔ جو میں نے اپنے اس کا الوصیت کے جائیداد کے حصے دیے، پلاٹوں کے حصے دیے، سب کچھ میرے پاس موجود ہے، لیکن میرا ظرف نہیں، میرا گوارا نہیں کرتا کہ میں اس پیسے کی واپسی کا مطالبہ کروں، میرے وقار کے خلاف ہے۔ لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں، یہ ساری باتیں زیرو ہو جاتی ہیں، سب کچھ زیرو ہو جاتا ہے، صرف اس بات پہ کہ کسی نے آپ سے اختلاف کیا۔ یہ کیسا نظام ہے؟ بالکل جس طرح کہتے ہیں اندھا بہرا نظام ہے، کہ جو گرس اپنا چلا دیتا ہے بغیر یہ سوچے سمجھے کہ آپ اپنے ہی لوگوں کو اپنے سے دور کر رہے ہیں۔ اور اس کا سچی بات ہے انہوں نے نقصان بھی بہت اٹھایا ہے،
کیونکہ اندر سے جو احمدی نکل کے باہر گئے ہیں انہوں نے پھر باہر جا کر جو کچھ اپنے دکھ اور تکلیف میں جو مختلف چینلوں پہ بیٹھ بیٹھ کے بیان دیے ہیں، انہوں نے جماعت کی ساکھ دو کوڑی کی کر دی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، وہ ندا بیچاری بلک بلک کے کہہ رہی ہے کہ حضور کچھ بولیں، کچھ بولیں، خدا کے لیے کچھ بولیں، جماعت کتنے اضطراب میں ہے۔ تو یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی۔ ہم تو ابھی بھی سب کا اچھا ہی چاہتے ہیں، کسی کو ایک لفظ بھی برا نہیں کرنا چاہتے، لیکن بہرحال ہمارے دل پہ بھی بہت سے زخم ہیں، اس لیے کبھی آہ نکل جائے، جس کو تیر آ کے لگتا ہے اس کی چیخ نکل جائے تو اس کو صبر کر لیا کریں، خاموش ہو جایا کریں۔ کوئی ضروری ہوتا ہے کہ اس کو ایک اور تیر زور سے مارا جائے کہ تو چیخا کیوں پہلے تیر پہ؟ بات یہ ہے کہ یہ جو بھی نظام تھا اس کو وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا جانا چاہیے تھا۔ بدلتے وقت کا تقاضا انسانی نظام، انسان کا بنائے ہوئے نظام نہیں دے سکتے ہوتے، ان کو ہر قدم پر وہاں اجتہاد کرنے کی اور اس کی رینوویشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا صورتحال جو ہے وہ کہاں تک پہنچ گئی ہے، بہت افسوسناک ہے۔ خدا کرے کہ یہ بہتری کی طرف آ جائے، اگر بہتری کی کوئی آثار ابھی موجود ہیں، کوئی بنیاد میں کہیں بہتری موجود ہے تو یہ اس کی طرف آ جائے، ورنہ تو ظاہر ہے کہ جہاں تک صورتحال ہے، بات یہ ہے کہ حکمرانی کا جو عصا ہاتھ میں لینا بہت بڑی آزمائش ہوتا ہے۔ اگر تو یہ اپنی کوششوں سے ہاتھ میں لیا جائے تو پھر تو یہ بہت ہی بڑی آزمائش بن جاتے ہیں۔ سیانے کہتے ہیں کہ حکمرانی کا عصا آپ کو رستے میں گرا پڑا ہوا بھی ملے تو مت اٹھائیں۔ اگر خدا آپ کے ہاتھ میں دے گا اور انصاف سے آپ کے ہاتھ میں آئے گا تو اس میں برکت ہوگی، آپ لوگوں کے حقوق ادا کر سکیں گے، آپ عدل کر سکیں گے، آپ انصاف کر سکیں گے، آپ مجرموں کو پکڑ سکیں گے، آپ ان کو سزائیں دے سکیں گے، آپ مظلوموں کی داد رسی کر سکیں گے۔ لیکن یہاں تو ہر کوئی چلا رہا ہے، ہر کوئی آزردہ ہے، ہر کوئی رو رہا ہے۔ اب جب خاندان خلافت کی بیٹی اس طرح سے فریاد کر رہی ہے پبلک فورمز پہ، تو عام لوگوں بیچاروں کے ساتھ کیا کیا گزری ہوگی۔ خیر، میں نہیں چاہتی کہ میں کوئی سخت بات کہوں، اور اگر میرے منہ سے کوئی سخت بات نکلی ہے تو میں اس کی معذرت کرتی ہوں اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہو، لیکن میں نے جو حقائق تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اب کوئی سوال ہو تو وہ رکھ دیں، میرا خیال ہے میں کافی سے زیادہ کہہ چکی ہوں۔ ایک اور بات یہاں پہ ایڈ کر دیتی ہوں کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی ہم مقاطعہ کر دیں گے، ہم اخراج کر دیں گے تو بس دوسرا شخص جو ہے تو وہ تو بیچارہ مر ہی جائے گا۔ حالانکہ یہ نہیں سوچتے اس کا بھی ایک خدا ہے۔ اس خدا نے اگر مجھے وہاں سے نکالا تو اس نے مجھے نئے نئے اور اس نے مجھے چیلنجز عطا کیے، اس نے مجھے نئے نئے میدانوں میں کام کرنے کی صلاحیت عطا کی۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ وہ کر دیں گے تو میرا کوئی دنیا میں شاید میں گھٹ گھٹ کے کسی جگہ مر جاؤں گی، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جس پرندے کے اپنے پر ہوتے ہیں وہ کبھی شاخ کے ٹوٹنے سے نہیں گھبراتا، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی شاخ کی۔ وہ تو خوش قسمت ہوتی ہے شاخ جس پہ بیٹھ کے وہ چہچہاتا ہے، تو اس شاخ کی بھی رونق ہوتی ہے۔ میں جنرلی بات کر رہی ہوں، میں کسی پہ طنز نہیں کر رہی ہے، پلیز اس کو لے کے نہ میرے پیچھے پڑ جائیے گا۔ تو میں جنرلی بات کر رہی ہوں ایک مثال دے کے کہ جس پرندے کے پر سلامت ہوتے ہیں، اپنے خالق پہ اس کا بھروسہ سلامت ہوتا ہے، وہ کسی شاخ سے اڑ جانے پر یا اس شاخ کے ٹوٹ جانے پر وہ کیا پرواہ کرتا ہے؟ اس کے لیے آسمان وسیع ہے، کھلا ہے، اس کے لیے گلشن شاخوں سے بھرا ہوا ہے، اس کو کیا پرواہ ہوتی ہے؟ تو خدا تعالیٰ نے مجھے اور راستے اور منزلیں اور بہت کچھ کرنے کے لیے مواقع عطا کیے، تو یہ تو میرے رب کا احسان ہے جس نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ نیور ایور، ساری دنیا بھی تنہا چھوڑ دے تو وہ رب کبھی بھی اپنے بندے کو جو اس کے ساتھ سنسیئر ہو، جو بندہ اس کا خالص ہو، وہ اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو اس کے بعد لوگ چھوڑ بھی دیں تو کسی کا کیا نقصان ہے؟ بس رب نہ چھوڑے کسی کو۔ جس کو رب چھوڑ دیتا ہے اس کا ککھ نہیں رہتا، اور جس کو رب پکڑ لیتا ہے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
यहाँ मैं एक कमेंट भी करना चाहूँगी और आपसे पूछना भी चाहूँगी کہ اکثر میں نے ان لوگوں کی زبانی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. اس کے لیے وہ قرآن پاک کی آیت بھی پڑھ کے سناتے ہیں. تو اصل میں تو یہ ذلیل تو یہ خود کرتے ہیں اور بغیر وجہ سے، بغیر کسی بات کے یہ جو اخراج کرتے ہیں اور یہ ذلیل کر دیتے ہیں. بعد میں پھر اخراج کرتے ہیں کسی مطلب کوئی ایسی وجہ سے اخراج کرتے ہیں جس کا کوئی تکی نہیں بنتی، لیکن بعد میں پھر کہا جاتا ہے جس کا اخراج کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی کی ہوگی نا ایسی، کوئی بدکاری کی ہوگی، کوئی بدتمیزی کی ہوگی، کوئی اس طرح کی چیز مطلب کہ بری حرکتیں کی ہوں گی، تو پھر یہ الزام تراشیاں اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں جس کا یہ اخراج کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو پھر کیا کہہ سکتے ہیں، کیا ان کو جواب دینا چاہیے؟ جی زاہدہ جی، میں تو طبعاً یہ تو چلو اس انٹرویو تھا، ظاہر ہے بتانا تھا تو مجھے بولنا پڑا، ورنہ میں طبعاً میں سمجھتی ہوں کہ جواب دینا ہی نہیں چاہیے. کیونکہ آپ جتنا مرضی سمجھانے کی کوشش کریں، دوسرا انسان جو وہ سننا چاہتا ہے اس کو وہی سنائی دیتا ہے، وہ وہی بات سمجھتا ہے جو وہ سمجھنا چاہتا ہے. اس لیے میں نے تو زندگی میں یہ اصول بنا رکھا ہے کہ کبھی بھی وضاحت مت دو، کیونکہ اس وضاحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دوسرے بندے نے آپ کے بارے میں جو بھی اوپینین بنا رکھی ہے وہ ہر صورت میں اس پہ اڑا رہے گا، تو ٹھیک ہے وہ اڑا رہنے دے. اور جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں اور آپ ایک آہ بھر کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ انف ہوتی ہے. وہ پتہ نہیں کس کس رنگ میں کہاں کہاں اثر کرتی ہے اور کدھر کدھر انسان کی گرفت کرتی ہے. بس بندہ خود کسی کے ساتھ ناجائز نہ کرے، زیادتی نہ کرے، اس کے ظلم پہ خاموش ہو جائے اور اپنا معاملہ خدا کے ہاتھ میں دے دے. تو خدا کی پکڑ جو ہے نا وہ بڑی سخت ہوتی ہے. وہ جو اپنے لوگ ہیں وہ تو ان کو گرتے گرتے بھی تھام لیتا ہے، لیکن جس کی وہ گرفت کرتا ہے نا، پھر وہاں سے بچنا بڑا محال ہو جاتا ہے. جی سمینہ، اصل میں مختلف طبیعتوں کے لوگ ہوتے ہیں. یہاں بھی میں دیکھتی ہوں کہ بعض لوگوں کو جب کوئی کچھ کہتا ہے تو وہ آگے سے جب تک برابر کا جواب نہ دے لیں یا بڑھ چڑھ کے اگلے کو اچھی طرح اس کی ایسی تیسی نہ کر لیں تو وہ خاموش نہیں ہوتے. لیکن میری طبیعت میں یہ چیز نہیں ہے، میں اس طرح سے لڑ نہیں سکتی. بس میں خاموشی سے خدا کی طرف دیکھتی ہوں اور میں کہتی ہوں یا اللہ، یہ بندہ بہت آپے سے باہر ہو رہا ہے، اب تو جان اور تیرا کام جانے. تو ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، میں نے صبر کیا کیونکہ تجھے صبر پسند ہے، اور تو کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین. جب کوئی صبر کرتا ہے تو پھر اس کا معاملہ میں اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں، اور بس میں نے اپنا معاملہ جو ہے وہ تجھ پر چھوڑ دیا. جو تو چاہے اب اس شخص کا فیصلہ کر، اور جب چاہے کر، یہ تیرے اوپر ہے. میں کبھی پلٹ کے جواب نہیں دوں گی. میں نے تو حتی الامکان کوشش کی ہے کہ میں لہجہ نرم رکھوں اور میں کوئی بھی سخت بات نہ کروں. لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ تیر جب آ کے لگتا ہے تو پھر چیخ پر اختیار کیسے ہو. تیر جب آ کے دل پہ گڑ جائے، چیخ پر اختیار کیسے ہو. تو جس کو گولی لگتی ہے یا تیر آ کے لگتا ہے اس کی چیخ تو نکل ہی جاتی ہے. تو اس لیے اگر کہیں کوئی چیخ نکلی ہو تو وہاں صبر کر جائیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس کے بعد مجھے برا بھلا کہنے کا ایک سلسلہ شروع ہوگا. لیکن میں چاہتی ہوں کہ وقار سے کام لیں اور ان باتوں کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں. دوسرے شخص کے جوتے میں پاؤں ڈال کے سوچیں کہ اس بیچارے کو کہاں کہاں یہ جوتا کاٹ رہا ہے اور وہ کس تکلیف میں ہے اور کس تکلیف سے اس نے یہ باتیں کی ہیں. ورنہ ہمیں ذاتی طور پہ بڑے بڑے نیک لوگ احمدیوں میں موجود ہیں، بہت بہت ایسے گریسفل لوگ موجود ہیں کہ انسان ان کی صحبت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ان کی صحبت بہت ہی پلیزنٹ اور تسکین بخش ہو سکتی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ سارے بیچارے اس نظام کے ہاتھوں خاموش رہتے ہیں، اور جو بولنے والے ہیں، دوسروں کو برا بھلا کہنے والے ہیں، وہ لاؤڈ ہو جاتے ہیں، اور جو شریف شرفاء ہیں
اور کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتے، اور اس بات کی کہ جو ہو رہا ہے اس کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ خاموش رہتے ہیں۔ تو یہ گونگی شرافت ہوتی ہے جو انسان کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ جو شخص حق گوئی کے وقت خاموش رہے اس کو گونگا شیطان کہا جاتا ہے حدیث کی زبان میں۔ یہ ہماری ایک مہربان دوست ہیں، انہوں نے کمنٹ بھیجا ہے اور بڑی انہوں نے پتے کی بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذوق آگہی اور شعور انسانوں کے اصلی چہروں، میرا خیال چہرے لکھے ہیں، اور رویوں کے اظہار سے ہی تو ترقی پاتا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو سارا سفر تھا یہ بہت پینفل تھا، یہ سفر جو جماعت احمدیہ سے جس کا تعلق ہے، اور یہ بہت پینفل سفر تھا، لیکن اس سفر نے میں سمجھتی ہوں کہ مجھے مزید نکھارا۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ سونا آگ میں پڑے تو کندن بن کے نکلتا ہے، اور لکڑی آگ میں پڑے تو جل کر راکھ ہو جاتی ہے، تو شکر ہے ہم جل کر راکھ نہیں ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بہتری ہوگی ہم میں، جو ہم جل کر راکھ نہیں ہوئے، آج بھی سٹینڈ کر رہے ہیں، اور اپنی آواز جو ہے وہ باقی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو بالکل یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ان کی سمجھ تبھی آتی ہے جب انسان ایسی صورتحال سے گزرتا ہے، تو اس کو پھر بڑی بڑی اس کی سمجھ میں باریکی پیدا ہوتی ہے، اس کو بہت ایسے ایسے نکات سمجھ میں آتے ہیں جو عام حالات میں اس نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے۔ انسان کو نکھارنے کے لیے اس طرح کی بھٹیوں میں ڈالا جاتا ہے، ان سے گزارا جاتا ہے، اور اس کے بعد یا تو وہ نکھر کے ایک اعلیٰ صورت میں سامنے آتا ہے، اور اگر اس میں کچھ نہ ہو اور وہ محض خس و خاشاک ہو تو وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ جی میں سمینہ اس منافق لفظ کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے یہ منافق ہے، منافق ہے، بھائی جو کھلے اپنے کھلے چہرے کے ساتھ، کھلے آئیڈیاز کے ساتھ، کھلے نظریات کے ساتھ آپ کے سامنے آ گئے، وہ منافق کیسے ہیں؟ منافق تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے۔ منافق تو وہ ہوتا ہے جو آپ کے بیچ میں رہے اور آپ سے اندر اندر آپ کے سازشیں کرتا رہے۔ جو بندہ کھلم کھلا اپنے نقطۂ نظر کا اظہار کر کے آپ سے الگ ہوا تو وہ کیسے منافق ہو سکتا ہے؟ ایک منٹ میں ذرا وہ خط یہاں پہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میں نے اس وقت فیس بک پہ ڈالا تھا، ذرا ایک منٹ بند رکھیے گا ابھی۔ جی السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ نے جواب دیا، اور یہ بات صحیح ہے کہ انسان کے خیالات وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، اور لیکن جو حق اور سچ کا اور جو باطل کو سمجھنے کا جو پیمانہ ہے وہ شروع دور سے ایک ہی رہا ہے، اور چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دور ہو چاہے ہمارا دور ہو۔ لیکن میرا سوال بالخصوص اس لیے تھا کہ جمبا صاحب کے ساتھ آپ نے چلو ان کی شرافت کی بات کی، اور ایسا بھی ہوتا ہے ہم کو بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جو کہ ظاہری میں شریف ہوتے ہیں لیکن ان کا باطن جو ہے وہ جب وقت آتا ہے تو ہی کھلتا ہے۔ اور جماعت احمدیہ جس میں آپ رہی ہیں، آپ نے تو فرسٹ ہینڈ آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہوتے تھے جو کہ پہلے بڑے نفیس نظر آتے تھے، بعد میں جب ان کے چہرے کھلتے رہے تو آپ کو جو ہے کچھ اور ہی چیز نظر آئی ان میں۔ تو کیا وجہ مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جمبا صاحب بھی آپ کو وہی نفاست ان کے اندر نظر آ رہی ہو آج، اور ان کے جو دعوے اور وہ جو قسمیں کھا کھا کر ایک جو بات کر رہے ہیں وہ صرف ایک سامنے کا پردہ ہو، پس پردہ جو ہے معاملات کچھ اور ہوں، ضروری نہیں وہ اسی لیول کی ہی چیزیں ہوں جو کہ آپ نے جماعت احمدیہ کے اندر دیکھی ہوں، لیکن ہوتا ہے کہ انسان کے کیا کہتے ہیں ایک دوسرے طرز سے جو ہے آگے کسی کو جو ہے غلط انفارمیشن، غلط اپنا جو ہے وہ دکھا رہا ہو، تو کیا ایسا ممکن نہیں؟ جی بھائی صاحب میں تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں، اور
بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ واٹس ایپ اور فیس بک کی دنیا جو ہے یہ ایک عجیب پراسرار دنیا ہے، انسان کسی کو جانتا نہیں ہوتا، اور یہاں پہ مجھے اب میں نام نہیں لیتی، پھر برا لگتا ہے، ان لوگوں کو تکلیف ہوگی، بہت سے لوگوں سے غلط تجربے ہو چکے ہیں جو فون کرتے ہیں اور اس کے بعد انسان کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب میرے جیسا حساس انسان جو ہے اس کی طبیعت پر ہر چیز بہت ناگوار اس طرح کی اور بوجھ بن کر گرتی ہے، اور اس کے علاوہ آڈیو میسیجز میں انتہائی گندی تکلیف دہ اور اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے 98 سے بھی زیادہ % لوگوں کو بلاک کیا ہوا ہے، اور میں کسی کا فون آسانی سے نہیں اٹھاتی جب تک کہ میں اس کو نہیں جانتی کہ وہ کون شخص ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ تو ان نون لوگوں کے ساتھ آپ خود سوچیں کوئی خاتون کیسے بات کر سکتی ہے جب تک کہ پہلے انسان کوئی میسج کرتا ہے یا اپنی وائف سے کرواتا ہے یا کوئی اپنا تعارف کرواتا ہے یا بات کرتا ہے کہ جی یہ وجہ ہے اور میں یہ ہوں اور میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تب تو چلو ٹھیک ہے، پھر بھی انسان کوئی اپنے آپ کو مینٹلی اس کے لیے تیار کر لیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے سے پہلے اجازت لیتا ہے کہ جی آپ اس ٹائم پہ فری ہیں، کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ ہم نے تو اپنے بچوں سے بھی بات کرنی ہو تو کبھی ڈائریکٹ فون نہیں کرتے، بلکہ پہلے لکھتے ہیں کہ بیٹے آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ بزی تو نہیں ہو، آپ کہیں گھر سے باہر تو نہیں ہو، آپ بچوں کو پک کرنے تو نہیں گئے ہوئے اسکول، آپ کسی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں تو نہیں ہو، اگر آپ فارغ ہو تو پلیز آپ آنسر کرو تاکہ بات ہو سکے۔ تو میرا مطلب میرے نزدیک یہ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ آپ کو کچھ برا لگے تو میں تہہ دل سے معذرت چاہتی ہوں۔ جی بھائی صاحب، دنیا میں تو سب کچھ ممکن ہے، لیکن آپ نے کہا کہ حق اور سچ کو اور باطل اور سچ کو ناپنے کا بھی کوئی معیار ہوتا ہے یا ان کے درمیان فرق کرنے کا، تو بے شک سب سے بڑا حق جو ہے نا وہ خدا کی ذات ہے، اور اس کے ہمارے اوپر جو بے شمار احسانات ہیں، جو بھی خدا کی طرف سے آنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ دراصل بندوں کو خدا ہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ تو ہم خدا ہی کی راہ پہ چل رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی لازمی نہیں ہے، میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتی کہ میرے لیے لازمی ہے کہ میں، ٹھیک ہے اگر کسی کی بات میں مجھے دم نظر آتا ہے تو میں اس کی بات کو تسلیم کروں گی، ٹھیک ہے، میں کہوں گی ہاں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میری اصل منزل خدا کی ذات ہے، انسان نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے یہاں پہ کہ لوگ اپنی اپنی پسند کے کسی لیڈر یا مذہبی رہنما کے ساتھ ایسے اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ اس کی حمایت میں وہ دوسروں کے اوپر حملے کرتے رہتے ہیں۔ ان کی پوری کوشش رات دن کی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اکابرین کو، اپنے مذہبی رہنماؤں کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں کسی دوسرے پہ زد پڑ جائے تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ میں اس قسم کی جو گیم ہے اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے دن کا، اپنی رات کا زیادہ حصہ جو ہے وہ میں اپنے رب کے بارے میں سوچتے ہوئے، اس سے بات کرتے ہوئے، اس کے بندوں کی خدمت کرتے ہوئے جو بھی میں کر سکتی ہوں میں اس میں گزاروں، بجائے اس کے کہ میں شخصیت پرستی میں پڑھوں اور اپنی پسند کی شخصیت کبھی اس کو بنا لوں، کبھی اس کو بنا لوں، کبھی اس کی حمایت میں لوگوں سے لڑوں، کبھی اس کی حمایت میں لڑوں۔ یہ میرے لیے بالکل امپورٹنٹ نہیں ہے نا یہ باتیں، یہ میرا سوچنے کا انداز ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اس کو غلط سمجھتے ہوں، لیکن آپ کو پورا حق ہے، اگر آپ غلط بھی سمجھیں گے، اختلاف کریں گے تو میں آپ کے اختلاف کی عزت کروں گی۔ جی عرشی صاحبہ، ایک دو باتیں، ایک تو آپ کی جو اوپر گفتگو تھی اس میں آپ نے جو اپنے بارے میں بتایا کہ نمازوں کا آپ بہت خیال رکھتی تھیں، تہجد، اور ہر وقت جو ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگانا، اور یہ اس آڈیو کے اندر بھی جو آپ نے بات کی کہ لوگ اپنے آپ کو شخصیت کے ساتھ لگا کر رکھتے ہیں، ان باتوں سے تو میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ لوگ طرفداری کرنے کے قائل ہو جاتے ہیں، اور کسی شخص میں کوئی ایک اچھی چیز نظر آ جائے تو اس کو جو ہے بالکل اپنے
بائنڈ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو اس کے ساتھ، جبکہ ہمارا اصل مقصد یہی ہونا چاہیے جو آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کسی طرح حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے منزل ہو. اور یقین کریں اس طرح اللہ تعالیٰ رہنمائی بھی فرماتا ہے، جس طرح آپ نے اوپر آپ کے ساتھ جو پینڈنٹ والا آپ نے واقعہ بتایا تھا، اس طرح کے واقعات آپ کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، اس طرح کے واقعات ہمارے گھر میں بھی ہوتے رہے ہیں کہ بالکل ایک کامل یقین ہوتا ہے، اور کامل یقین کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے امتحان بھی لیتا ہے آپ کے ایمان کا، کہ اب پھنس گئے ہو بیچ میں، اب کیسے نکلنا ہے. تو اس کے بعد جب وہ اس امتحان سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مزید جو ہے آپ کو نکھار دیتا ہے. تو میں آپ کی ان باتوں سے تو میں ایگری کرتا ہوں، لیکن جس بات سے میں ایگری نہیں کرتا وہ اگلی آڈیو میں بات کرتا ہوں. جو آپ نے کہا نا کہ حق اور سچ کا معیار یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا جائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں یہ جو دین ہمارے ساتھ اٹیچ کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نے حق کو اور سچ کو پہچانتے ہوئے ہی آگے چلنا ہے. ورنہ چوری کرتا رہے ہم جو ہے اس کو کرنے دیں کہ جی اللہ تعالیٰ معاملات دیکھ لے گا، ڈاکو ڈکیتی کرتا رہے، جماعت احمدیہ والے کچھ بھی کرتے رہیں یا مولوی حضرات کچھ بھی کہتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ لے. اللہ تعالیٰ نے تو آخر میں دیکھنا ہی ہے، لیکن ہم سے بھی ہماری پسند کی ناپسند کی ہماری ڈائریکشن کے اوپر سوال، اور اس اس سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ہم ہر بندے کو پرکھتے ہیں. شخصیت اگر تو کسی کی کوئی اپنے آپ کو ایک شخصیت ہے جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس شخصیت کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا آ جاتا ہے جو کہ اپنے آپ کو نبی جیسا ظاہر کرے لیکن وہ نبی نہیں ہو، مثال اس کی یہ ہے کہ مسلمہ کذاب آیا تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی بات کی تھی کہ مجھے جو ہے نبوت دی گئی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باطل کو فوراً ہی آئیڈینٹیفائی کر کے بتا دیا کہ نہیں، تم جھوٹے ہو. تو یہ حق اور سچ کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ جب آپ نے جو ہے نا اس کی جانچ پڑتال کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہے معاملہ، جو آپ کی جو اوپر آڈیوز میں نے سنی ہے اس میں یہی نظر آتا ہے کہ آپ خود چونکہ اندر سے اچھی ہیں، اس لیے آپ کو آگے والا بھی کوئی اچھی بات کرنے والا اچھا لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ وقت جو ہے یہ پھر بتاتا ہے، جب آپ پرکھیں گے تو بتائے گا کہ معاملات کیا ہیں. بس اور کچھ میں آپ سے بحث نہیں کر رہا، لیکن اس چیز کو جو ہے نا حق اور سچ کی پہچان کا جو ہے نا وہ مرحلہ تا قیامت آپ جاری رکھیں، جس طرح ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، اور لوگوں کو بھی ہم ترغیب دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے لگے رہیں. مرتے دم تک جو ہے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سامنے آتا ہے، اور باطل جو ہے کوئی نہ کوئی اپنا نشان چھوڑ ضرور دیتا ہے اپنے بتلان کا.